کا جو اوریجنل نام ہے وہ ہے وادی بطحان، اور جنت کی وادیوں میں سے وادی بطحان بھی ہے۔ یہ خاک شفا کا میدان کیوں کہلایا ہے؟ کیونکہ اس مقام سے صحابہ کرام جو زخمی تھے انہوں نے خاک اٹھائی تھی، زخموں پر لگا تھی اور ان کو شفا ہوئی تھی۔ اس دن سے علاقہ کہلایا تھا خاک شفا کا میدان۔ اس کی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، اور اس کی دوسری روایت یہ ہے کہ یہودیوں کو کوڑ کی بیماری ہوئی تھی، اور یہودیوں نے کہا تھا ہماری کوڑ کی بیماری ختم ہو جائے گی تو ہم ایمان لائیں گے، تو ایسے میں ان کو اس مقام سے خاک اٹھانے کا حکم دیا، اور اللہ کی طرف سے ان کو شفا ہوئی تھی۔ معزز حجاج کرام، آپ اپنے الٹے ہاتھ کی طرف توجہ رکھ سکتے ہیں، آپ کو باغ حضرت سلمان فارسی کی آپ کو بیک سائڈ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اور جہاں پر یہ آپ کو مٹی پڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جہاں پر یہ چار دیواری آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ خاک شفا کا میدان کہلاتا ہے، جو پہلے کا میدان آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اور آپ کے الٹے ہاتھ پر جو آپ کو یہ دکھائی دے رہی ہے بڑی روڈ، اس روڈ پر میرے والد صاحب 35 سال مدینے میں رہے ہیں، اور انہوں نے 15 سال تک مدینے کی زیارات کرائی ہیں۔ میرے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں یہاں پر جنت کی نہر ہوا کرتی تھی، جس کو بھر کے اب یہاں پر روڈ بنا دی گئی ہے۔ یہ وادی بطحان کہلاتی ہے، اس کا اوریجنل نام وادی بطحان ہے، اور یہ علاقہ کہلاتا ہے خاک شفا کا میدان۔ معزز حجاج کرام، اسی روڈ کے اوپر اسی راستے پر آپ کو دکھانے والی میرے ایک اور بھی زیارت ہے، اس زیارت کا نام ہے مدارس قصبۃ الاہلیہ۔ قصبہ آسم کی اونٹنی کا نام ہے، اور ان کے نام سے منسوب زیارت مدرسہ بنایا گیا ہے۔ یہاں پر ایک قبیلہ آباد ہوا کرتا تھا، اس قبیلے کا نام کیا ہے؟ اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو نجار۔ یہاں پر قبیلہ بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ معزز حجاج کرام، اب اس مقام کے اوپر مدرسہ بنایا گیا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں جہاں پر قبیلہ بنو نجار کی بچوں نے دف بجا کر آسمان کا استقبال کیا تھا۔ اس مقام کے قریب مدارس قصبۃ الاہلیہ کے قریب پرانا ایک کھنڈر بھی کھڑا ہوا ہے جو تاریخی ہے، جس کو مینٹین ابھی کر رہے ہیں، آپ کو وہ بھی دکھائی دے گا، اور وہ آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف آئے گا۔ اور اس کے ہی ساتھ ہماری ایک اور زیارت مسجد، بہت ہی امپورٹنٹ زیارت، اہم زیارت، اس زیارت کا نام کیا ہے؟ اس زیارت کا نام ہے مسجد جمعہ، جس مقام کے اوپر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا جمعے کا خطبہ ادا کیا، اور جس مقام کے اوپر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد جمعہ جو موجود ہے، یہاں پر سورۃ جمعہ نازل ہوئی، جو آپ سرکار کے مہمانوں نے قرآن مجید میں پڑھی ہے، اور تمام کی تمام ساری کی ساری سورۃ جمعہ اس مقام کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ میں آپ کو وہ مسجد جمعہ جو اب بھی بند ہے اور نماز کے ٹائم کھولی جاتی ہے، جمعے کا خطبہ بھی ادا کیا جاتا ہے اور 5 وقت کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے، اس کے گیٹ کھولے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلے آپ دائیں ہاتھ پر دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مدارس قصبۃ الاہلیہ، آپ کے دائیں ہاتھ کے اوپر یہ لال اور پیلے کلر کی بلڈنگ ادھر سے رفع لے آپ کو بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے، یہ لال اور پیلے کلر کی، اور سامنے دیکھو اسی دائیں ہاتھ پر دور سے آپ کو سامنے پرانا سا مکان دکھائی دے رہا ہے، ایک کھنڈر دکھائی دے رہا ہے۔ یہ علاقہ سارے کا سارا قبیلہ بنو نجار کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اور آپ اسی دائیں ہاتھ کے اوپر جو سامنے آپ کو مسجد دکھائی دے رہی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ، اور اسی مقام کے اوپر ہی آقا دو جہان اسلام کا پہلا جمعے کا خطبہ ادا فرمایا ہے۔ معزز حجاج کرام، یہاں سے میری گاڑی چالو ہونے والی ہے، ابھی آپ کو سامنے 4 میناروں والی مسجد قباء دکھائی دینے والی ہے، اور جس روڈ کے اوپر میری گاڑی مڑ چکی ہے، میرے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ اسی راستے کے اوپر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پیدل اور ایک مرتبہ سواری پر مسجد نبوی سے مسجد قباء باروز ہفتہ نفل پیش کرنے کے لیے آتے تھے، اور آج الحمدللہ ہفتے کا روز ہے۔ معزز حجاج کرام، قباء کے معنی ہے بلندی کے، قباء کے معنی ہے اونچائی کے۔ جب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں غار ثور میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جب اول محلہ انصار یہی ہے، اول مدینہ یہی ہے، یہاں پر تشریف فرما ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مسجد بناؤ جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھو، اور آقا دو جہان تقویٰ کی بنیاد پر مسجد قباء بنائی۔ اس کی 11
اینٹیں مٹی خود اٹھائی، اس مسجد کی قباء کی تعمیر کو مکمل فرمایا اور تقریباً یہ 2.5 ماہ کے اندر اس مسجد قباء کی تعمیر کو مکمل کیا گیا تھا، جس کی فضیلت ہے آقا دو ظہر ارشاد ہے جس نے میری مسجد قباء میں آ کر باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل تحیۃ مسجد قباء نیت ہے آ کر ادا کی، اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ معزز حجاج کرام، یہ مقبول عمرے کی سعادت کی حاصل ہوئی، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ جب مدینہ طیبہ کے غریب بوڑھے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، مکہ پاک تو بہت دور ہے، مکے والے تو مزے کریں گے، حج اور عمرے کر لیں گے یا جو سے بعد میں مان لائیں گے وہ تو ہم سے نیکی میں آگے نکل جائیں گے۔ حاشم نے ارشاد فرمایا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مکے نہیں جا سکتے ہو نہ جاؤ، آپ میری مسجد قباء میں چلے آؤ، باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل تحیۃ مسجد قباء ادا کرو، آپ کو مقبول عمرے کی خوشخبری میں سناتا ہوں جس کا فائدہ آج پوری امت مسلمہ اٹھا رہی ہے۔